بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے غریب گر ہے اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ جتنے غریب تن ہے چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تخت و تاج اشاروں سے چھین لوں۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج میرا موضوع اظہار سخن کرپشن نام ہے، جس کا سبب میرے زوال کا اظہار ندامت ہی تو ہے کہ نہ ہم اپنے من میں ڈوب پائے، نہ زندگی کا سراغ پا سکے۔ زیر بحث موضوع دراصل ایک پکار ہے، سوچ بچار کی، احتساب کی اور صحیح عمل انتخاب کی۔ یہ گہرا طنز ہے عصر حاضر پر اور دعوتی غور و فکر ہے ہمارے لیے کہ صحراؤں سے اٹھ کر زماں میں وقت تامنے والوں کے لیے آج سوال کیوں؟ خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج کا فائے گدائی کیوں؟ جناب والا، آج مجھے کہنے دیجئے کہ حالات کی ناسازگاری، انسان کی لمبے زاری، مولد و منشا سے دوری، غربت کی رنجوری، سینے میں کھٹکتی پھان سے، حالات کی اکھڑی سان سے، یہ دل پر چلتے بال، یہ سر پر کھڑکتی کمان، یہ اخباروں کی ریشے دوانیاں، یہ حکومتوں کی سرگردانیاں، یہ دوستوں کا فقدان، یہ معاشی بحران، یہ گردنوں پر زوال کی لٹکتی ہوئی تلوار، یہ چہرے زندگی پر غربت کا غازہ، یہ گندوں پر عزت نفس کا جنازہ، یہ فکر معاش میں سرگردہ ہنرمند اور یہ در عمارت بدست بستر خردمند ہم سے سوال کر رہے ہیں، اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ حرف و بام اور شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے؟ درد پلکوں سے لہو بن کر جھلکتا کیوں ہے؟ ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ جناب والا، کرپشن صرف رشوت یا غبن کا نام نہیں، بلکہ اپنے عہد اور اعتماد کو توڑنا، مالی یا مادی معاملات کے ضابطوں کے خلاف ورزی، ذاتی یا دنیاوی مطلب نکالنے کے لیے کسی کے مقدس نام کو استعمال کرنا بھی کرپشن ہے۔ کرپشن ایک وبا کی طرح پھیلتا ہے اور یہ ایک ایسا موذی مرض ہے، اس نے ہماری سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ جناب والا، قحط الرجال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بد کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں۔ ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ کرپشن ہمارا شعار بن چکی ہے۔ ہم زمانے حال سے پکار کر کہتے ہیں کہ say no to corruption، مگر حالات یہ ہے کہ وہ بیرونی ممالک جو اس برائی میں رسوا سر بازار ہے، ان میں ہمارا نمایاں مقام ہے۔ ہماری عدالتیں ہمارے حکمرانوں کو تسلیم ماضیہ اور گاڈ فادر کہتی ہے۔ پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہے، اس سے 4 گنا زیادہ دولت بیرونی ممالک میں ہماری عمرہ کی پڑی ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر 463 ارب روپے کی کرپشن کے باوجود زمانے پر رہا ہو جاتا ہے اور بیرونی ممالک میں جا کر عیش پا رہا ہے۔ انٹل پاور کیس میں 60 ارب روپے کی گھپلے کی کرپشن، پی آئی اے، کراچی اسٹیل ملز، ریلوے، وابڈا، محکمہ تعلیم، پانی کے ٹینکروں اور جان بچانے والے ادویات کی کرپشن کے شکار ہیں۔ جناب والا، کیا ہم اسی پیغمبر اعظم آخر کو ماننے والے ہیں کہ جس نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ جناب والا، آج ہر شخص اس سے بے نیاز دکھائی دیتا ہے، ہر شخص اس کاروبار میں ننگا دکھائی دیتا ہے۔ چپڑاسی سے صدر تک، کلرک سے گورنر تک، ہر شخص کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کاروبار میں بے نیاز ہے تو وہ یقیناً اس دور کا ولی ہے، کیونکہ یہاں ایمان کا سودا ہے اور ضمیر بکتے ہیں۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرما بکتے ہیں۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرما بکتے ہیں۔ ذرا تم دام تو رکھو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ جناب والا، آئیے اس سے اجتناب کا عہد کرے، ورنہ گفتار کے غازی کو عزت و اہمیت نہیں رکھتے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام۔